ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ جی مہربانی جناب ناجم سیٹھی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ آپ اپنی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتے. چلے موقع ہی موقع. میں کوئی آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ بڑے سمجھدار اور صحافی, آپ کا کافی تجربہ ہے, لیکن میں ایک انڈر میٹرک شخص ہوں. شاید ہو سکتا ہے آپ کو ایسی کچھ باتیں کہوں حکم آپ کو آج تک کسی نے آپ فون میں نہ کہیں. جی کہیے جی کہ آپ کا آج کوئی خاص موضوع ہے یا کیونکہ میں نے ابھی کال ملائی ہے, یا کہ اوپن موضوع ہے؟ آپ حکم کریں نا جی, چھوڑے موضوع کو. اچھا, گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے مختلف نمائندوں کی طرف سے, وزراء کی طرف سے, کہ ہمیں عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. جی 5 سال کے بعد ہم عوام کے بعد جائیں گے, عوامی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ان کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. ٹھیک. آپ خود ہم میڈیا کی وسط سے سنتے ہیں کہ پاکستان کی 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. جی 70% سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ مانے یا نہ مانے, 30 سے 35% لوگوں کو ووٹ دینا کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں, ہمارا وزیر اعظم پریزیڈنٹ کون بنے گا اور کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس شخص کو ووٹ دیں گے جو ہمارا پٹواری اور علاقے کے تھانے دار سے ہمارا کام کرا دے گا. اچھا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا, یہ بات ہے مثال کے طور پر جو عوام کے نمائندے جو کہتے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, نتیجہ کیا آپ کی سن 70 کے بعد مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ آج تک کوئی الیکشن منصفانہ نہیں ہوئے. الیکشن سے پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے. اچھا, تو پھر یہ سارا الیکشن جمہوریت سب فراڈ ہے. جی تو ایک سیکنڈ, نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھے نا, آگے بڑھتے ہیں. سارا کچھ فراڈ ہے. اچھا نہیں اب آگے چلیے نا. ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں بڑے, مثال ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ, مرتضی بھٹو کا, یا بے نظیر. اچھا ٹھیک ہے نا, تو آپ میری بات تو سنیں, مجھے یہ بتائیں فراڈ کیا نہیں ہے اس ملک میں, پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں. بہت کچھ ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہے. کیا ہے تو بتائیں نا, 2 باتیں بتا دیں مجھے جو فراڈ نہیں ہے, جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. چلیے. نہیں, یہ تو ابھی مثال کے طور پر میں اتنا وہ نہیں ہوں جو ہم روزانہ میڈیا میں سنتے ہیں, مختلف وزراء اور وزیر اعظم جو دوسرے. نہیں, میرا معذرت سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نیگیٹو بات کرنا, یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں, یہ الیکشن ٹھیک نہیں, الیکشن سازش کے تحت ہوتے ہیں فلانی چیز, یہ ساری باتیں اپنی جگہ, مگر پھر کوئی آگے بھی تو بات لے کے چاہے نا, پھر کہاں جائیں, کیا کریں. بس یہی تو ایک پوائنٹ ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہمیں ہر ایک کے پاس ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی چاہیے, لیکن تبدیلی کے بعد ہمیں کچھ پھر آگے نظر نہیں آتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر تبدیلی نہیں مانگتے نا جی, جو چیز چل رہی ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں 5 سال, اس کے بعد تبدیلی کا جب وقت آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تبدیلی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. ٹائم تو گزرتا رہتا ہے, ٹائم وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. دوسرے پاکستان میں جو بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے, مثلا ضیاء الحق کا, مرتضی بھٹو کا, بے نظیر کا, تو اس میں ان کی تحقیقات, ان کے ریزلٹ, ان کے وہ کچھ سامنے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ایس ایچ او کو اگر خود مختار بنا دیا جائے, اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہ ہو, اقوام متحدہ کی ٹیمیں, یو این کی ٹیمیں, انکوائری ٹیمیں, اگر وہ ایک ایس ایچ او چاہے تو چپراسی کو بلا کے اس کا گریبان پکڑے. اچھا, بڑی مہربانی, بڑے آپ کے نیک خواہشات ہیں, مگر کہ وہ کہتے ہیں کہ wishes were horses. ویسے ہمارے ملک میں ایس ایچ او تو ویسے ہی بے نتھے بیل کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں, پولیس والوں سے ویسے بڑی شکایات ہیں لوگوں کو. میں کیا آپ کے جواب دوں, آپ نے خود ہی اپنے سوالوں کے جواب بھی دے دی اور نہیں بھی دی. محمد افضل, یہ تو ڈیڈ اینڈ میں ہم آ گئے. محمد افضل صاحب. جی افضل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب. سیٹھی صاحب سے. جی حضور. سیٹھی صاحب یہی بات کر رہے ہیں آپ سب لوگ, ہم بھی. جی. جب 5 سال ختم ہو گئے تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. جی جی. یہ چودھری برادران, یہ مشرف صاحب, سارے ہمارے پاس آئے تھے, انہیں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. جی جی صحیح ہے. انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی باری ہے, اچھا, وہ کھائیں گے. پھر نواز شریف کی باری آئے گی, وہ کھائیں گے. آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟
آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنہوں نے پچھلا کھایا تھا انہیں ہم کیسے پکڑیں؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم 5 سال کے بعد جائیں گے، یہ ہار کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اچھا بڑی مہربانی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ان کو کیسے پکڑا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ پکڑنے والے ایک زمانے میں پکڑنے والے ہوتے ہیں، دوسرے زمانے میں پکڑے جاتے ہیں یا ان کے اوپر الزام لگ جاتے ہیں. تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. کوئی پکڑا نہیں جاتا، یا اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر الزام وہ پروو ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر آج کل تو ایک ہی طرف پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ ایک ہی طرف چلتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ ایک ہی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ نے ہمارے پرابلمز کے اوپر نشان گوئی کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ سلوشن کی طرف بھی تو آئے نا. سلوشن کیا ہے؟ اب بری سے بری سلوشن یا اچھی سے اچھی سلوشن، سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا. یہی میں کہتا ہوں کہ یہ تنقید کرنا، رونا دھونا، ہائے ہائے کرنا، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، اور یہی لوگوں کو پھر آپ الیکشن میں ووٹ بھی مل جاتے ہیں. اب یا تو آپ کہیں یار یہ الیکشن چھوڑیں، امریکہ کو کہیں کہ آ جائے یار ہمیں اپنی 51st اسٹیٹ بنا لے اور پیسے ڈالیں یہاں آرام میں عیاشی کریں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے پھر ہم نے اپنی خود مختاری کرنی ہے تو بھوکے بھی مرنا ہے اور گھاس بھی کھائیں گے، ایٹم بم بھی بنائیں گے اور پھر لڑائی بھی کریں گے. چلے وہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ. تو مطلب یہ کوئی سلوشنز تو نہیں ہے نا. یہ سر صاحب نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کوئی اچھی سی بات کریں جی، آج تو بڑی مایوس باتیں ہو رہی ہیں. نہیں مایوس باتیں تو آپ ہی ہوں گی سر. بات یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ بیچاری مہنگائی میں پسی ہوئی ہے. جو آپ کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہیں وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے جو بات چیت پچھلے 2 مہینے 1 مہینے 3 مہینے پہلے کی تھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف سے رزلٹ آ رہا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ اب یہ ہمارے حکمرانوں نے تو ایک ہی بہت اچھا کام پکڑا ہوا ہے کہ یہاں پر آؤ پاکستان میں حکومت کرو، لوٹو خسوٹو، اس کے بعد باہر جا کے بیٹھ جاؤ. پھر بعد میں آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے الزامات لگتے رہتے ہیں، رزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا. چاہے سپریم کورٹ بحال ہو جائے. تھینک یو. رزلٹ یہی آئیں گے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. کاش کہ یہ ہماری عوام کو احساس ہو اور وہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں اور نئے لوگ کھڑے کریں اور نئے لوگوں کو ووٹ دیں. مگر سچی بات یہ ہے، نہ آپ کو ووٹ ملے گا نہ مجھے ملے گا. ہمیں 2 ووٹ بھی نہیں ملیں گے، شاید گھر والے بھی ووٹ نہ دیں، وہ بھی کہیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں. تو ہم کریں کیا؟ یہ سارا سسٹم کی چھٹی کرا دیں تو کون سا سسٹم لے کے آئیں؟ وہ جو فوج لے کے آتی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی احتساب کون کرے گا؟ وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، 30 سال وہ لگے رہے ہیں، کہاں لے آئے ہیں ہمیں؟ یہ کہنا کہ جی نہیں یہ تو سیاستدان لائیں، سیاستدان کہاں لے کے آئے ہیں آپ کو؟ یہ موڑ پہ تو مل جل کے آئے ہیں نا ہم سارے. تو ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان کو بھی ٹھڈے مارنے ہیں، تو پھر جانا کہاں ہے؟ کیا الگ الگ ملک بنا لیں چھوٹے چھوٹے، کچھ 26 28 جتنی ڈسٹرکٹس ہیں وہ ملک بنا لیں تو پھر بھی یہی پرابلم رہیں گے. یہ لوگ تو یہی ہے، خون تو یہی ہے سارا. کہاں جائیں گے ہم؟ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ تنقید ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ سیاستدان جو تھے دھن دھناتے پھرتے تھے اور لمبی کرپشن ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کم از کم 50% کرپشن ریڈیوس ہو گئی ہے آپ کی تنقید کی وجہ سے. اور ہم جو شور ڈالتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور دھواں دیکھتے کہتے ہیں آگ لگ گئی آگ لگ گئی. یہ اس کے بھی اچھے فائدے ہیں. یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، ہم جو باتیں کرتے ہیں اس سے ان کو ایک وارننگ مل جاتی ہے کہ ذرا خیال رکھیے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 60 سال پہلے یہ کام شروع کر دیتے تو آج اتنے پرابلم نہ ہوتے اور یہ کچھ ادھر آپ پہ آ جاتے یا ہم انہیں لے آتے اور خود بھی آ جاتے ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے کرتے. تو میں کہتا ہوں اس سلسلے کو چلنے دیں. اب تھوڑی سی صفائی آہستہ آہستہ ہوگی اور یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یہ اللہ کی نعمت ہے. اس میں غلطیاں ہم دونوں بہت کریں گے، بڑے ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، مگر پھر بھی ان سب کو اکاؤنٹیبل رکھنے کے لیے ایک سسٹم کو بنانے کے لیے ہمارا ایک اہم رول ہوگا، آپ کا اور ہمارا. غلطیاں آپ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے، مایوس آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے، غصہ آپ کو بھی چڑھے گا ہمیں بھی چڑھے گا، مگر کہیں نہ کہیں سلو پروگریس ضرور ہوگی. تو چلائیں اس چیز کو، تنقید بھی کریں، روئیں دھوئیں اور گالیاں بھی دیں اور پھر ووٹ بھی ڈالیں. شریف صاحب اشفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی اشفاق صاحب. سیٹ صاحب میرے سے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. جی مایوسی تو ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مایوس نہیں ہیں خدا کی رحمت سے، لیکن کوئی ایسا پروگرام ہو آپ سب لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں مل کے ان جو ہمارے ضمیر ہیں ان کو جگانے کی کوشش کریں. ان کی تو برائیاں سب جانتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے جیسے دنیا نیوز کرتے ہیں جو اور چینل کرتے ہیں کہ اسپیشل سب آپ لوگ اتفاق کر کے ہماری ہیلپ کریں؟ کیا کریں ہم؟ یہ سب آپ لوگ بیٹھ کے جیسے یہ جلسے کرتے ہیں، جیسے یہ سیاستدان جلسے کرتے ہیں، آپ لوگ کسی ایک چینل پہ بیٹھ کے
کسی ایک پروگرام میں ایسا گرے کوئی وہ لگاتار چلے. کیا کریں؟ چلیں ہم سمجھیں، ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، کیا ڈسکس کریں؟ موٹیویشن کس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں؟ نہیں، ان کو نہیں، یہ سمجھیں گے نہیں. اچھا، یہ سمجھیں گے نہیں. کیا کریں ہم؟ کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم جو لوگ اپنی برادری بیس پہ سیاستدان کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، وہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو دائیں بائیں لوگ ہیں، ان کے ضمیر جاگیں. اچھا، عرض یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ میرا فون نمبر لے لیجئے، میرے سے فون پہ بات کریں، کچھ فارمیٹ نکالتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کر کے دیکھتے ہیں ایسا پروگرام، شاید اس کے کوئی فائدہ ہی ہو جائے. تو ضرور مجھے فون کیجئے گا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کی تجویز پر. بڑی مہربانی. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، سیٹھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کا فیڈ بیک ہمیں tns@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. جانے سے پہلے آپ سب کو عید مبارک ان ایڈوانس. عید مبارک جناب، عید مبارک. بہت اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.